سرزمین بیت المقدس دریائے اردن کے کنارے میدان جنگ کا منظر تھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا نیک بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا تھا۔ طالوت کے لشکریوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 تھی، جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ کا قوی دیو ہیکل قد آور اور طاقتور بادشاہ جالوت اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملے کی طاق میں کھڑا تھا۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نو عمر لڑکے کا نام داؤد تھا، جسے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک غلیل اور پتھر تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کی سنت کو پورا کرتے ہوئے بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر ان سے بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ علیہ السلام کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور وہ پتھر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر جالوت کو للکارا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا اور حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف کم سن جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر مزید 30 جالوتیوں کو جا لگے، جو سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنی بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کے لوگ بے حد خوش ہو گئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد کے مالک تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔
زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کی ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے مزین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو وہ بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں موجود ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ سعد میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، وہ سب آپ کے پاس جمع رہتے اور سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہے کو ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے نہ ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ آپ علیہ السلام موم کی طرح ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں اور عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر کام میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ سعد کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اسی صفت کو بیان کیا ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار کبھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور بنی اسرائیل کو کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے دریائے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے آپ علیہ السلام کے زیر نگین آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن یعنی غلیل چلانے میں ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام غلیل، پتھر اور عصا ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاقت سے پھینکتے کہ جس چیز پر بھی گرتا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ گفتگو نہایت شیریں تھی، مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت تھی۔ بانسری اور بربط بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ کی رسائی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بیت لحم تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں خیر و برکت کی دعا ارشاد فرمائی۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا انہیں بندر بنا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن زیادہ اور بڑی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور مچھلیوں کی آمد اس قدر افراد کے ساتھ ہونے لگی کہ سمندر کے تمام کنارے مچھلیوں سے بھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نافرمانی کرتے ہوئے ہیلا سازی کرنے لگا۔ اس حوالے سے علامہ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن مجید کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر تک ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کے قریب نہ ہوا، لیکن جب اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی تو پھر میں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن مجید کے ان اوراق نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ سورہ اعراف تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہاں کچھ یہودی آباد تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ساحل پر نمودار ہوتیں، پھر غائب ہو جاتیں، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہفتے کے دن خوب موٹی اور عمدہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے کثرت سے آتی تھیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر شیطان نے قوم داؤد کے کچھ لوگوں کو اکسایا کہ ہفتے کے دن تو تمہیں صرف مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے، شکار کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا، سو تم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر دوسرے دن کھا لیا کرو۔ چنانچہ قوم داؤد میں سے کچھ لوگوں نے اس قانون میں چور دروازہ نکال لیا۔ وہ ہفتے کے روز ساحل پر جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے انہیں سمندر سے ملا دیتے۔ اب وہ سمندر کا پانی ان گڑھوں میں لے کر آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتیں اور پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے یہ مذاق کرنا شروع کر دیا اور مقدس ہفتے کے دن کے حکم کی اصل روح کو مسخ کر دیا۔ حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو
اور 7واں دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے یہ دن بھی گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ جب یہود کے ایک گروہ نے سبت کے احکام کے بارے میں نافرمانی کی تو دوسرا گروہ اس کی ہیلہ سازی اور کارستانی کو دیکھ کر اس کو خدا کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈراتا اور اس سے اپنی برات کا بھی اظہار کرتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اس گروہ کی نافرمانی پر واعظ و نصیحت سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، یہ ہرگز اپنی روش سے باز نہیں آنے والے۔ لیکن اس تیسرے گروہ میں بھی ہفتے کے احکام کی بے حرمتی کا رجحان بڑھنے لگا اور وہ اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اصحاب سبت کی بستی کا نام درج نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بستی ساحل سمندر پر واقع تھی۔ یہ وہی بستی ہے جس کا نام ایلا تھا اور یہ بحر کلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی بستی ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے اور جو مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ پھر قوم داؤد کی بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ مسخ شدہ لوگ 3 دن کے بعد مر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بد صبا عورت کے ساتھ جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے شادی کر لی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جن عورتوں کے شوہر مر جاتے یا قتل ہو جاتے وہ پھر کبھی شادی نہیں کرتی تھیں، اور یہ امر بہت سی برائیوں اور قباحتوں کی بنیاد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نکاح کو مباح قرار دیا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے اور بیوہ عورتیں اس مصیبت سے نجات پا جائیں۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل کا ایک شخص اوریا اتفاق سے ایک جنگ میں مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ بات اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں گزری کیونکہ یہ ان کے جاہلانہ رسوم و رواج کے خلاف تھی۔ بعد میں اس پر بنی اسرائیل کے کچھ شر پسند اور حاسد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بے بنیاد افسانے گھڑ لیے اور آپ علیہ السلام کی شخصیت پر الزام تراشی کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس شادی کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ضروری بات ہے کہ اوریا کا گھر حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ کسی بدبخت نے پیغمبر خدا کی نظریں اوریا کی بیوی پر ڈلوائیں اور پرندے کا قصہ گھڑا۔ آخرکار پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کو قوم کی طرف سے طرح طرح کے شرمناک گناہان کبیرہ سے متہم کیا گیا۔ پھر ان بے وقوف لوگوں نے ایک زبان سے دوسری زبان تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں، لیکن ان کی یہ الزام تراشیاں اور نافرمانیاں انہی کے کام آئیں اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ میں گناہگاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے داؤد گناہگاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی